آپ سے اٹھا رہا ہوں. جب بزنس رولز کے لیے کمیٹی بنائی گئی اس میں پیپلز کانفرنس اور PDP کو دور رکھا گیا اس کمیٹی سے. دیکھیے جو ان کی مرضی ہے وہ رکھ سکتے ہیں دور، کیونکہ اب یہ خود ہی بنانا چاہتے ہیں. وہ یار کتنی دیر تک یہ نیشنل والے جھوٹ بولتے رہیں، خدا کے لیے اب خدا کے قہر سے ان کو بچنا چاہیے. کب تک لوگوں کو دھوکہ دیں گے؟ اور لوگ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. یہ قصور لوگوں کا ہے زیادہ، جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے جا رہے ہیں. سیاسی طور میں جواب دینا چاہتا ہوں چودھری صاحب کو، اپنی ایج کا لحاظ کرتے ہوئے اس عمر میں اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہے، اس کو اعتراف کرنا چاہے جیسے ہم اعتراف کرتے ہیں. ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی، چیف منسٹر کے پاس ٹائم تھا، بمہما وہ کھانا کھانے کے لیے آ گیا. 6 گھنٹے اس نے کھانا کھانے میں گزارے اور یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. السلام علیکم، میں ہوں توصیف ہمدانی، ونگز TV سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں. جموں کشمیر کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر ہر روز ایک نیا سیاسی سمیکرن بنتا ہے. میرے ساتھ اس وقت سینئر پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، پیپلز کانفرنس کے سینئر لیڈر ایڈوکیٹ بشیر احمد ڈار صاحب، جو ایکس MLA بھی رہ چکے ہیں. بشیر صاحب، ہمیں سمے دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. سیاسی اعتبار سے یہ پہلی کنورسیشن ہوگی الیکشن کے بعد. کس طرح کا سیاسی ماحول ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ اس وقت کی حکومت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو؟ کیا عمر اللہ صاحب کہیں کامیاب ہوتے دکھ رہے ہیں یا عوام کی پذیرائی میں ابھی اس طرح کا وہ جو نمبرز نہیں مل رہے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو سچ بتاؤں گا، جو ہی الیکشنز ختم ہو گئے، رزلٹ سامنے آ گئے، تو میں کپوارہ میں گھوم رہا تھا. 1-2 دن میں گھر بیٹھا، میں ہارا تو لوگ آئے، پھر میں نکلا. 2 دن کے بعد میں کپوارہ گھوما تو دکاندار بہت سارے یار دوست ملے، کہا ہے بڑا ڈیولپمنٹ حکومت بن گئی، تو اب چرچا ہے بازار میں. ہمارے خیال میں حکومت اچھی طرح سے چلے گی، کیونکہ اب مارکیٹ بھی اچھی طرح سے کھلنے لگا، لوگ بھی سودا خریدنے لگے. تو میں نے ان کو ایک پیشن گوئی کی تھی. میں نے کہا اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ جو پیسہ بانٹا گیا ہمارے 2 MLAs کے ذریعے، ایک تو کپوارہ کانسٹیچوئنسی کا جو بنا، دوسرا ترہگام سے جس نے لڑا، جتنا انہوں نے پیسہ، میں نے کہا یہ 7-8 دن یہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے بازاروں میں، یہ 200-500 کے نوٹ، یہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے. 10 دن کے بعد آپ دیکھو گے یہ چنا منا کوشر پر شال بھونگا، کچھ نہیں ہوگا. حکومت کا کوئی اثر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو 10-15 دن ہو گئے، میں لگاتار آتا رہتا ہوں، دیکھتا ہوں، ملتا ہوں لوگوں سے. تو لگتا ہے کہ جیسے ووٹ ہی ضائع ہو گیا، جیسے کوئی حکومت ہی نہیں، جیسے کوئی یہاں چیف منسٹر ہی نہیں، جیسے کوئی ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے. آپ حال دیکھ لیجئے. اب ہم بھی خاموش بیٹھے تھے، ہم نے کہا تھا بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے الیکشن میں، اتنا بڑا منشور دیا تھا نیشنل کانفرنس والوں نے، 370 سے شروع کیا تھا، جس پر ووٹ انہوں نے لیا یہاں کے لوگوں سے. پھر گیس سلنڈر، بجلی، پھر کیا کیا باتیں انہیں، وہ ریلیز آف پرزنرز، تو وہ جو ویریفیکیشن مانگ رہے ہیں اس پر، وہ جو لوگوں کو ملازموں کو ٹرمنیٹ کیا گیا تھا، وہ لاز کو ختم کرنے کے لیے جو پبلک سیفٹی ایکٹ اوپن میں کہا گیا، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ وہ بھی ہم ختم کریں گے، بڑے جو ڈریڈڈ لاز ہیں وہ ختم کریں گے. تو اس کا کوئی، میرے خیال میں اس کا گراؤنڈ پر کوئی 0 بھی اثر نہیں ہے. لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ یہ ووٹ ہی ضائع ہو گیا، کچھ نہیں ہے. سیاست سے اوپر اٹھ کر بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کامز پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ ٹریجری ہماری بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری جو ٹھیکیدار صاحبان ہیں ان کے بھی گلے شکوے رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ٹریجری خالی پڑی ہے. اور ساتھ میں اگر آپ اس وقت دیکھو گے، کل ایک تنازع کھڑا ہو گیا. گلگام کہیں پہ ایک کام ہوا ہے جس میں ہر سیاسی جماعت کریڈٹ لینا چاہتی. کیا پیپلز کانفرنس اس میں کریڈٹ لے گی؟ دیکھیے میرے خیال میں اس میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں نا، جو کام ڈیولپمنٹ کا ہے، ڈیولپمنٹ ابھی MLAs کے ہاتھوں کچھ نہیں ہوا، نہ چیف منسٹر. ایک ڈیولپمنٹ ہو گئی، چیف منسٹر کے پاس ٹائم تھا، بمہما وہ کھانا کھانے کے لیے آ گیا. 6 گھنٹے اس نے کھانا کھانے میں گزارے اور یہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں. جو گلگام کے روڈ کے بارے میں آپ سن رہے ہیں، میں کریڈٹ کیوں نہیں لوں؟ ہمارا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ یہ چیئرمین ہے. مجھے پتہ ہے ذاتی طور، گلگام والے ہمارے لوگ، ہمارا وہاں کا بلاک پریزیڈنٹ شبیر جس کا نام ہے، اس کو ہر چپراسی سے لے کر وہ نبارڈ آفس کا ہر کوئی جانتا ہے.
اس نے کتنے پیسے اپنے جیب سے خرچ کیے لوگوں کو ساتھ لے کر ڈیلیگیشنز لے کر, یہ ہو گیا. اب ابھی کون سا کام کیا انہوں نے؟ اب یہ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے کوئی میڈم چٹھی ڈال رہی ہے, فیاض صاحب چٹھی ڈال رہا ہے, نیشنل کانفرنس والے چٹھی ڈال رہے ہیں کہ یہ ہم نے کیا. اس میں تو انیشیٹ کیا اس نے, کیا بولتے ہیں ان کو, ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ چیئرمین عرفان پنڈت پوری صاحب نے, لوگوں کے کہنے پر, گلگام والوں کے کہنے پر. تو اس سلسلے میں وہ پرانا کھاتا ہے, نیا اس میں کچھ نہیں ہے. اسی پرانے کھاتے کا اب روڈ آج سینکشن ہو گیا نبارڈ کے تحت گلگام والوں کا. اس کا کریڈٹ پیپلز کانفرنس نہیں لے گی تو وہ کون لے گا؟ ایک اور بات, یہاں میڈیکل کالج کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. اگر آپ دیکھیں گے پچھلے 2 ہفتوں میں بہت ہلچل ہوئی, حکومتی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی. حکومتی سطح پہ یہ ہلچل ہوئی کہ وہ کوئی آلٹرنیٹ اس کا پلیس ڈھونڈ رہے ہیں. سیاسی سطح پہ یہ ہلچل ہوئی کہ وہاں کا جو سابق ایم ایل اے ہندوارہ ہے چودھری محمد رمضان صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت چیف منسٹر سے بات کی اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے بات کی. طریقے وار سلسلے سے تو پیپلز کانفرنس کا سجاد غنی لون ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے لایا ہے کالج. تو آپ پر ابھی کیا ہے فی الحال اسٹیٹمنٹ صاحب؟ مجھے یہ افسوس کی بات بھی ہے اور حیرت ہو رہی ہے, مگر مجھے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایج کا تقاضا ہے. چودھری محمد رمضان صاحب کا ہمیں احترام ہے, عزت ہے, وہ ہمارا بزرگ ہے, سینئر لیڈر ہے. لیکن اس کو میرے خیال میں یا تو اس کو وہ عادت ہے بھول جانے کی, ایج کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. اس کے دور میں ہوا کچھ نہیں. سجاد صاحب کے دور میں چٹھیاں سجاد صاحب نے لکھی, ڈیلیگیشنز اس نے لے لی, دلی وہ گیا, پاؤں اس نے پکڑے جہاں پکڑنے تھے. ایک بلڈنگ بنائی ڈسٹرکٹ ہسپتال میں جو 200 بیڈڈ بلڈنگ ہے 6 سٹوری, وہ بھی آسمان سے آئی. وہ ہمارے دور میں آ گئی. سب سجاد صاحب منسٹر تھے جب سجاد صاحب وہاں ریپرزینٹ کر رہے تھے. تو اب چودھری صاحب کی زبانی یہ کہنا مجھے نہیں لگتا ہے یہ بجا ہوگا, یا میں اس پر کمنٹ کروں اس طریقہ کا جس طریقے سے اس کی گستاخی میں کروں اس کی. لیکن سیاسی طور میں جواب دینا چاہتا ہوں چودھری صاحب کو اپنی ایج کا لحاظ کرتے ہوئے اس عمر میں اس کو جھوٹ نہیں بولنا چاہے, اس کو اعتراف کرنا چاہے. جیسے ہم اعتراف کرتے ہیں کہ جب وہ یہاں کا منسٹر تھا, ایم ایل اے تھا, تو اس نے بھی ایک ہال لایا یہاں, انوائرنمنٹل ہال, جس کا آج سوچھ بھارت کے نام سے اس سائز کی لیٹرن بھی آ سکتی ہے آج کل کے زمانے میں. ہم اعتراف کرتے ہیں اس نے اپنے دور میں وہ کام کیا, لیکن اس کو بھی اعتراف کرنا چاہیے یہ میڈیکل کالج سجاد صاحب کی وجہ سے یہاں پر آ گئے. 60 کروڑ روپیہ اس پر خرچ بھی ہو گیا. جو پچھلے بار سیلاب آ گیا, اچھا حد یہ وہ کہتا ہے کالج ہی نہیں ہے 2 کمرے میں. وہ یار 1 سال ہو گیا لڑکے وہاں پڑھ رہے ہیں, ڈاکٹرز نکل رہے ہیں وہاں سے, پڑھ رہے ہیں, تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب جب تک نہ بلڈنگ بنے گی تب تک تو ان کو آلٹرنیٹو ارینجمنٹ کرنا چاہیے تھا. وہ افسوس اس بات کا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں نے خود بھی سنا, وہ کہتا ہے میں پرسوں گیا چیف منسٹر صاحب کے پاس, اسی سے کر رہا ہے. وہ یار کتنی دیر تک یہ نیشنل والے جھوٹ بولتے رہیں, خدا کے لیے اب خدا کی قہر سے ان کو بچنا چاہیے. کب تک لوگوں کو دھوکہ دیں گے؟ اور لوگ دھوکہ کھاتے رہتے ہیں. یہ قصور لوگوں کا ہے زیادہ, جو ہمیشہ دھوکہ کھاتے جا رہے ہیں. زیادہ قصور ان کا ہے, وہ تمیز نہیں کرتے ہیں کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے. یہ ہسپتال پھر کنٹراورسی ہو گئی سیلاب کی وجہ سے, اور سیلاب کی وجہ سے اب انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے کہ وہ وہاں سے چینج کرنا چاہیے. ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں ہے. ہمیں غرض ہے میڈیکل کالج بننا چاہے, فیزیبلٹی ان کو دیکھنی چاہیے. کیونکہ جب کام اس پر لگا اس وقت ہم سسپینڈڈ ایم ایل ایز تھے. ہم نے بولا تھا اس وقت کہ کوئی اچھی جگہ دیکھ لو, وہاں منمانی ہو گئی. پتہ نہیں ریسپانسبل وہ لوگ ہیں جو اس وقت وہاں کا ڈی سی یہاں تھا, وہاں کے آفیسرز تھے, کیونکہ یہ میڈیکل کونسل آف انڈیا کر رہی ہے, مانیٹر خود. تو ان کو دیکھنا چاہیے تھا فلڈ پرون تو نہیں ہے, کچھ تو نہیں ہے. ہمیں اس کے ساتھ غرض نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں سوٹیبلی اس کو فٹ ہونا چاہیے اس میڈیکل کالج کو. لیکن یہ کہنا کہ ہم نے چیف منسٹر کے کہنے پر اب میڈیکل کالج کا کوئی کچھ کروایا, یار چیف منسٹر یہ شرم آنی چاہے. چیف منسٹر صاحب ابھی کچھ کر ہی نہیں پایا ہے تو میڈیکل کالج کی بات ہی نہیں. ابھی ان کا وہ پمپ اینڈ شو ہے, وہ ٹی وی پر آ رہے ہیں سامنے, وہاں جاتے ہیں یہاں جاتے ہیں, کچھ نیا انہوں نے کچھ نہیں کیا. نہ ہمیں امید ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. کم از کم جو کام سجاد صاحب نے اپنے دور میں کیا
ہمارے پیپلز کانفرنس نے کیے ان کاموں کو انہیں آگے بڑھانا چاہے. حزب اختلاف نے اس وقت پیپلز کانفرنس سے آپ نے کہا تھا کچھ سمے ہم ویٹ کریں گے اور نیشنل کانفرنس کے ہر کام کا ہم معائنہ کر کے ان پہ تنقید بھی کریں گے اور تائید بھی کریں گے. اس وقت جس طرح سے ریزرویشن پہ بات ہو رہی ہے اور آغا روح اللہ صاحب کر اپنی سیاسی جماعت کے خلاف جہاں سے وہ جیت کے آئے ہیں جس جماعت کا وہ حصہ ہے انہی کے خلاف انہوں نے ایک پروٹیسٹ درج کیا, تو اس پہ پیپلز کانفرنس کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیونکہ وہاں پی ڈی پی تھی, وہاں اے آئی پی تھی, وہاں پیپلز کانفرنس نہیں تھی اس پروٹیسٹ. دیکھیے ہم تو ابھی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں, بیفور ہینڈ ہو جائے گا, ٹو ارلی ہو جائے گا. نیشنل کانفرنس کی جو ایجنڈا تھا, جو مینیفیسٹو تھا, اس پر وہ بات ابھی کھل کے نہیں کر سکتے ہیں, لیکن مانیٹر ہم ایز اپوزیشن پارٹی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو لوگوں سے وعدے کیے اس کا کیا ہو گیا. پہلے تو وہ ہاتھ نہیں آتے ہیں, وہ ایم ایل اے کہاں ہے کیا ہے, صرف کہیں فوٹو دکھایا تو بس, اور کچھ نہیں ہے. جو گورنمنٹ کا روٹین ورک ہے اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, اور کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو ریزرویشن کے معاملے میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ان کو پارٹی میں اس پر کنٹراورسی ہوگی, میں اس میں نہیں جانتا ہوں, یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ممبر پارلیمنٹ کو جس نے ریزرویشن کے بارے میں دھرنا دیا چیف منسٹر کے سامنے, باپ بیٹے نریندر مودی جی سے اس کے ایک دن پہلے ملے. آج ایک دن اس نے بنایا کہ میں سری نگر آؤں گا, دوسرے دن انہوں نے ایک فکسنگ کے تحت یہاں ایک جلوس دھرنا کیا. دھرنا میں انہوں نے باہر کہا کہ ریزرویشن, اس میں انجسٹس ہے, اس میں کوئی شک نہیں, دو رائے نہیں ہے, انصاف ہونا چاہیے, ہر کسی کمیونٹی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, کیونکہ جو کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی اپنا حق ملنا چاہیے, باقی جو پہاڑی ہیں, گجر بھائی ہیں, ان کو بھی اپنا حق. لیکن حد یہ ہے, نیشنل کانفرنس کا ایک ممبر پارلیمنٹ, اس کو دوسرا ممبر پارلیمنٹ بھی ہے, وہ بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا, اس کے ایم ایل ایز بھی وہاں ساتھ ہونے چاہیے تھے. اگر دھرنا اس طریقہ, اگر یہ فکسنگ نہیں ہے, اوائڈ کرنے کی بات, مجھے لگتا ہے ذاتی طور میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس معاملے کو لمبا کھینچنے کے لیے یہ کر رہے ہیں, تاکہ انہوں نے جو وعدہ کیا الیکشن سے پہلے کہ ہم کریں گے, کیونکہ زیادہ دعوے اسی نے کیے, پیر صاحب نے اس نام پر الیکشن جیتا ہے, اس نے زیادہ اپنے ایج کے اعتبار سے زیادہ بڑے وعدے کیے ہیں, لہٰذا زیادہ جواب دہی اسی کو ہے. اور اس جواب دہی میں اس کو پوچھتے ہوں گے لوگ, ایکسیسیبل عمر صاحب نہیں ہے, ایکسیسیبل تو یہ ایم پی ہے, اس کو پوچھتے ہیں, یہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. نہ 370 پر اس نے کوئی کنکریٹ بات کی, نہ اس نے ریزرویشن پر کوئی ڈرامہ کیا وہاں پر جا کر, تاکہ اس کو لمبا کھینچا جائے. اور یہ فکسنگ تھی, 4 لڑکے اپنوں میں سے اٹھائے, ملائے اس کو سی ایم کو, اس نے کہا 6 مہینے تک ویٹ کرو. ہمیں پتہ ہے 6 مہینے کے بعد پتہ نہیں اس دن حکومت ہوگی ان کی نہیں ہوگی, لیکن 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا, یہ کیا کر سکتے ہیں, ہمیں نہیں لگتا یہ کوئی بولڈ ڈیسیژن اس میں لے سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے, ممبر پارلیمنٹ کو یہ دیکھنا چاہے کیا ان کو ڈومین ہے ہی 370 پر بات کرنا, کیا ان کے حد اختیار میں تھا, تو وعدہ کیوں غلط کیا لوگوں کے ساتھ. ریزرویشن پر کیا ان کے اختیار میں ہے, یہ کر سکتے ہیں کچھ اسمبلی سے, پہلے تو وعدہ نہیں کرنا چاہے تھا, یہ دیکھنا چاہے تھا قانون کے اعتبار سے ہم اس پر کچھ کر سکتے ہیں. فائنانشل کرنچ ہے, ٹریجریز میں آپ نے کہا پیسہ نہیں ہے. جب میں ایم ایل اے بنا اس وقت بھی یہ شروع ہوا تھا, تو رات کے 2 بجے تک میں سیکٹریٹ میں بیٹھا, میں نے بند ہونے نہیں دیا سیکٹریٹ, اور میں نے انتظام کیا. حالانکہ اس وقت سارا پیسہ نیشنل کانفرنس کے ٹھیکیداروں کا تھا جو ٹریجری میں پڑا تھا, اور پیسے 2 بجے ریلیز ہو گئی, تو لوگوں کو پیسے ملے ارسپیکٹو کہ کس نے کام کیا. زیادہ تو نیشنل نہیں کی, کیونکہ 18 سال ان کی حکومت. لیکن آج کل یہ اس پر بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ بجلی کا آپ آج بحران دیکھ لیجیے, کتنا بحران ہے. سی ایم صاحب کا اتنا کہنا کہ میں جموں سے سری نگر آ رہا ہوں, کیونکہ اس کا اے سی روم میں بیٹھنے سے یہاں کا بحران ختم نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو بجلی ہے. وہ آئے میرے گاؤں میں بیٹھے, یہ پھیرن پہن کر 3 گھنٹے, میں اس کو مانوں گا کہ وہ ہمارا چیف منسٹر ہے. میرے گاؤں میں بیٹھے, یا کسی اور گاؤں کو آپشن لے لیجئے, سیف اللہ میر صاحب کے گاؤں میں بیٹھے, حیات صاحب کے گاؤں میں آ کر بیٹھے, اور
एक रात बैठे, फिर बताए वो कि वो यहाँ का चीफ मिनिस्टर, उनको हमारा दर्द है और हमारे दर्द के वास्ते वो यहाँ आए। उसके पास काम ही नहीं है, जम्मू में बैठे या श्रीनगर बैठे, उसके पास काम ही नहीं है, इनके पास कोई काम ही नहीं है। आज इनको कल तक पता ही नहीं था बिजनेस रूल्स किसके जूरिसडिक्शन में था। बिजनेस रूल्स असेंबली के लिए बनाने के लिए कल तक उसको ये भी पता नहीं था। एक और ज़रूरी मसला मैं आपसे उठा रहा हूँ, जब बिजनेस रूल्स के लिए कमेटी बनाई गई उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को दूर रखा गया उस कमेटी से। देखिए, जो इनकी मर्जी है वो रख सकते हैं दूर, क्योंकि अब ये खुद ही बनाना चाहते हैं। और हद ये है, शर्म उनको आनी चाहिए। इनको ये जिसका बाप, जिसका दादा प्राइम मिनिस्टर रहा है, फिर जब उसने चीफ मिनिस्ट्री का सौदा किया और इसने वो परंपरा कायम रखी, वो लीगेसी उसने कायम रखी। ये बंदा यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर बना और वो भी दांतों के बगैर, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। ये कहता है कि बिजनेस रूल्स, कल तक इनको पता था ये सेंटर बनाएगा। सेंटर वालों ने मेरे ख्याल में उनको बोला होगा ये आपका जुरिसडिक्शन है, लेकिन फिर भी ये जो बनाएंगे इसको एलजी की मंजूरी चाहिए। ऑनरेबल एलजी हैज़ टू एक्सेप्ट दोज रूल्स जो वो बनाएंगे। अगर वो एक्सेप्ट करेगा फिर ये सेंटर को जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा। यूनियन टेरिटरी का ये चीफ मिनिस्टर है जिसके पास 42 सीटें हैं, झूठ बोलते बोलते थका नहीं, 42 सीटें हैं, 50 समझ लीजिए, नस्ब से ज़्यादा, और ये कुछ कर नहीं सकता है हमारे लोगों के लिए। न बिजली बहरान पर काबू, न गैस सिलेंडर, राइस का बोला था, सिक्योरिटी का बोला था, वेरिफिकेशन का बोला था, हुआ क्या? लेकिन अब हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन हम एज अपोजिशन पार्टी पूरी निगाह रखे हुए हैं। अगर अच्छा करते हैं, मैं शौक से कहूँगा अल्लाह की कसम कि उन्होंने अच्छा किया। गलत करते हैं कि तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। बशीर साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से बड़ी बेबाकी के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ में रहकर आज आप पर सियासी जिम्मेदारियां जो है, आगे इंशाल्लाह ज़रूर बातें होगी। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर एक्स MLA कुफारा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल निभाते हुए आज उन तमाम चीज़ों पर बात की जो अवामी सतह पर आवाम के जहन में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर नज़र मरकूज़ है। आगे देखते हैं। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।